الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر جو انکار کرے گا اور بات نہیں مانے گا وہ جنت سے دور رہے گا. قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو شخص میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گا. میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے قبل آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کے فضائل اور شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کی فضیلت اور اس کی حقیقت، اور شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہنے والے لوگوں کے بارے میں مختلف مجالس کے اندر گزارشات کر چکا ہوں. آج کی اس مجلس میں شب برات کے موقع پر مختلف قسم کی جو من گھڑت رسومات اور بدعات اور خلاف عقل اور خلاف شرع خرافات کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان ملعون کی نافرمانی اور گستاخی کی وجہ سے اس کو جنت کے پرسکون ماحول سے ذلیل و خوار کر کے باہر نکال دیا، تو اس نے اس موقع پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اولاد آدم کے ساتھ اپنی دشمنی اور اپنی عداوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں اولاد آدم کو جس کی وجہ سے اے اللہ آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اس کو میں صراط مستقیم سے دور کرنے اور کفر اور شرک کی گٹاٹوپ اندھیروں میں دبونے کی ہر ممکن سعی اور ہر ممکن کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. سورہ اعراف کے اندر فرمایا: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اس سبب سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اور جنت سے دھتکار کر کے ذلیل کر کے نکال دیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور پھر ان پر یعنی اولاد آدم پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ اولاد آدم میں سے اکثر کو اپنا فرما بردار اور شکر گزار نہیں پائیں گے۔ چنانچہ شیطان لعین ہر دور اور ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ اپنے اس دشمنی کے عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ کسی کو کفر اور شرک کے اندر مبتلا کرتا ہے، کسی کو بدعات اور رسومات کے اندر مبتلا کرتا ہے، کسی کو بڑے گناہوں میں، چھوٹے گناہوں میں، ہر بڑے اور چھوٹے گناہوں کا انہیں جو ہے عادی بناتا ہے، خوگر بناتا ہے۔ تو اس کا اور اس کے کارندوں کا یہ کام ہے کہ ہمیشہ بنی آدم کو گمراہ کرنے کے اندر مصروف رہیں۔ تو اسی طرح شب برات کا جو موقع آتا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں اور گناہگاروں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی رحمت اور مغفرت کے لیے صدائیں لگائی جاتی ہیں، تو اس موقع پر بھی شیطان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کس طرح سے انسان کو اللہ کی رحمت سے اور اس کی مغفرت سے محروم کیا جائے اور اس کی عبادت سے دور کیا جائے۔ چنانچہ اسی فکر کے اندر وہ لوگوں کو مختلف قسم کے خرافات اور بدعات کے اندر اور مختلف قسم کے کاموں کے اندر لگا دیتا ہے تاکہ لوگ اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں اور ان چیزوں کے اندر مصروف ہو کر کے اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے دور ہو جائیں۔ شب برات کی عظمت اور فضیلت احادیث کی روشنی میں ایک ثابت شدہ امر ہے، اور ہر زمانے میں علماء کرام اور بزرگان دین نے اس رات کی عظمت اور حرمت کا خیال رکھا ہے، لیکن شیطان لعین اس عظمت اور فضیلت والی رات کو من گھڑت رسومات اور بدعات اور خلاف شرع کاموں کے اندر انسانوں کو مصروف کر کے ان فضیلتوں سے ان کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ فضیلت والے مہینے ہوں، فضیلت والے دن ہوں یا فضیلت والی گھڑیاں اور ساعتیں ہوں، ان کا ظہور اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے جس کی قدر کرتے ہوئے ان دنوں کی، ان راتوں کی، ان مہینوں کی اور ان ساعت اور ان گھڑیوں کی ہر مسلمان کو قدر دانی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی فکر کے اندر گزارنی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ شب برات کے اس موقع پر بھی عجیب طرح کی خرافات اور من گھڑت رسومات کو رائج کیا گیا ہے اور دین کی جو اصل شکل و صورت ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہذا آج کی اس مجلس میں اور آج کی اس ڈسکشن میں ہم ان منکرات اور بدعات کا جائزہ لیں گے جو شب برات کے موقع پر کی جاتی ہیں، تاکہ مسلمان بھائی اور بہن ان منکرات اور ان بدعات کو جاننے کے بعد ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی بات
آپ تک پہنچانا ہے، اگر کسی ایک بھائی کو یا کسی ایک بہن کو بھی اللہ رب العزت توفیق دے دے اس کے اوپر عمل کرنے کی، تو ہمارے لیے کافی۔ شب برات کے اس موقع پر جو بدعات کی جاتی ہیں اور جو رسومات کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ آتش بازی کی رسم ہے۔ شب برات کے موقع پر آتش بازی اور پٹاخے چھوڑنے کی رسم اکثر علاقوں کے اندر رائج ہے۔ جب شب برات کی رات آتی ہے تو بچے اور نوجوان گلی کوچوں کے اندر نکل کر کے پٹاخے جو ہے وہ بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ شب برات جیسی عظیم رات کے ساتھ اس قبیح رسم کو کس نے جوڑا اور کب جوڑا، لیکن جس نے بھی یہ کیا انتہائی درجے کی معصیت کا ارتکاب کیا، کیونکہ آتش بازی ایک تو سراسر یہ غیر اسلامی اور مشرکین کی رسم ہے۔ مشرک لوگ، کافر لوگ اپنے شادی اور بیاہ کے موقعوں پر، اپنے تہواروں کے موقع پر اور دیگر خاص مواقع پر اس آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام میں غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے پر سخت پابندی عائد کی گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو لوگ شب برات میں اس غیر اسلامی اور بیہودہ رسم کو اختیار کرتے ہیں، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق کن لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوگا۔ پھر اس آتش بازی کے اندر اور اس پٹاخہ بازی کے اندر مال اور دولت کا ضیاع ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمت کو جو کہ اللہ نے مال کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے، اس کو حرام کے اندر اس طرح سے اڑایا جائے۔ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان چیزوں کو منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک ماؤں کی نافرمانی کرنا، اور دوسرا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اور تیسرا حقوق کو ادا نہ کرنا، اور چوتھا کسی کا مال ناحق طور پر لینا۔ اب ہمیں کہ ان چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے اور ناپسند قرار دیا ہے کہ فضول اور لا یعنی بات چیت کے اندر مصروف رہیں اور خواہ مخواہ سوالات کی کثرت اور سوالات کی بوچھاڑ کی جائے اور مال کو ضائع کیا جائے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ مال اور دولت کو برباد کرنا، ضائع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ اسراء میں 15 سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فرمایا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچئے کہ آتش بازی کرنا، پٹاخے چھوڑنا، اس کے اندر مال کا ضیاع ہے یا نہیں، یہ تبذیر کے اندر، اسراف کے اندر اور فضول خرچی کے اندر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی وہ بھی جس طرح شیطان ہے وہ بھی شیطان ہے۔
جیسے شیطان کا بھائی شیطان ہے، تو اسی طرح فضول خرچی کرنے والے بھی وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور دوسرے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر ناپسند فرمائے تو یہ اس کے لیے انتہائی درجے کا عذاب ہے۔ اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر وہ بندہ ناپسند ٹھہرے۔ تو اسلام میں آتش بازی کی رسم کی کوئی گنجائش نہیں، اور پٹاخے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور ان رسموں کے اندر مال اور دولت کو ضائع کرنا، یہ جہاں اسراف کے اندر داخل ہے، تبذیر کے اندر داخل ہے، گناہ کے اندر داخل ہے، تو وہیں پر غیروں کی نقالی اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ پٹاخے بازی اور آتش بازی سخت ترین خطرہ کی چیز ہے۔ جو لوگ ہندو ہیں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے تہواروں اور دیوالی کے موقع پر اس رسم کو ادا کرتے ہیں، جس کے نقصانات ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں، جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی۔ اسی طرح شب برات کے موقع پر بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس لیے اس آتش بازی اور پٹاخے بازی کی رسم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اور ان کو اس قسم کی رسومات سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان ماں باپ کا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے شب برات کے اس موقع پر جو ایک رسم کی جاتی ہے، تو وہ گھروں کی لپائی ہوتی ہے، لیپ پوت گھروں کی۔ بہت سارے علاقوں میں لوگوں کے اندر یہ رواج ہے کہ شب برات کے موقع پر گھروں کی لپائی کرتے ہیں مٹی کے ساتھ، اور گھروں کی مرمت کا کام کرواتے ہیں، پینٹنگ ہوتی ہے۔ ویسے تو گھروں کی مرمت کرانا اور ان کی لپائی کرنا اور ان کی پینٹنگ کرنا جب ضرورت ہو تو کسی وقت بھی ممنوع نہیں ہے، جب ضرورت ہو انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کو 15 شعبان کے ساتھ نتھی کرنا یا رجب کے ساتھ نتھی کرنا، اور ان تاریخوں کے اندر جو ہے یہ کام کرنا، تو یہ جو تخصیص ہے، تو فرمایا کہ اس کا نام بدعت، یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ اس لیے کہ بدعت نام ہے اس عمل کا کہ جو شریعت کے اصول سے ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ گھروں کی جو لپائی پتائی اور مرمت کا کام شب برات میں بالتخصیص کرنے کا شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اس کو اگر دنیاوی کام سمجھ کر کے کوئی کرے اور شب برات کا کوئی مخصوص عمل نہ سمجھے تو درست ہے، لیکن اس کو شب برات یا شعبان کے مہینے کے ساتھ یا رجب کے مہینے کے ساتھ مختص کر دینا، تو اس کا نام جو ہے یہ بدعت ہے۔ لہٰذا اس رسم کو بھی ترک کرنا چاہیے، دنوں کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شب برات کی رسومات میں سے ایک جو رسم ہے وہ حلوے کا پکانا ہے اور اس کا تقسیم کرنا ہے، کہ اس موقع پر حلوہ پکایا جاتا ہے اور پھر اسے گھروں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کو فضیلت کا کام سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی سراسر بدعت اور دین میں اضافہ ہے۔ اس لیے کہ شب برات میں حلوہ کھانے اور کھلانے کا کوئی ثبوت جو ہے شریعت کے اصولوں سے نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو ایک دین کا کام سمجھ کر کے کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ اس بدعت اور اس رسم کو ثابت کرنے کے لیے من گھڑت قسم کے استدلالات کرتے ہیں، دلائل پکڑتے ہیں، اور ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حلوہ تناول فرمایا تھا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا تو ہم بھی حلوہ پکا کر کھاتے اور کھلاتے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان دنوں میں واقع ہوئی تھی، تو لہٰذا یہ جو حلوہ ہم پکا کر کے دیتے ہیں اور کھاتے اور کھلاتے ہیں تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فاتحہ ہے. مگر یہ دونوں باتیں بے اصل اور موضوع ہیں. جہاں تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ ہے تو یہ شعبان میں پیش ہی نہیں آیا، اس لیے کہ غزوہ احد کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داند مبارک شہید ہوئے تھے، اور غزوہ احد 3 ہجری میں شوال کے مہینے کے اندر پیش آیا تھا، جو چھوٹی عید کا مہینہ ہوتا ہے، جس طرح کہ سیرت کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. تو ایک تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داند مبارک غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، اور غزوہ احد جو ہے یہ شوال کے مہینے کے اندر ہوئی، اور اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں کی شہادت کو شب برات کے واقعے کے ساتھ جوڑنا یہ سراسر جہالت ہے. اس موقع پر حلوہ پکا کر کے تقسیم کرنے اور کھانے کھلانے کی کوئی روایت نہیں ملتی. اور اگر چلو فرض کریں، بفرض محال ہم اگر اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حلوہ تناول فرمایا، تو اس کو شب برات کے ساتھ کس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا تعلق بنتا ہے؟ اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع سنت کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا تو ہم بھی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر سنتوں کے اتباع کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر حلوے تک اس کو کیوں محدود کر رکھا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے دان مبارک شہید کیے، تو پھر اللہ کے راستے کے اندر نکلیں، جہاد کریں، اپنے دان پہلے توڑوائیں اور پھر اس کے بعد حلوہ تناول فرمائیں. لیکن جہاد جیسے فریضے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں سنتیں جو ہے وہ مٹ رہی ہیں، ان سنتوں کے زندہ کرنے کا کسی کو خیال نہیں. لیکن یہاں پر حلوے کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ سنت کا اتباع نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پیٹ کا اور اپنے نفس کا اتباع ہے، نفس کی پیروی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کہ ہم حلوہ جو ہے ان کے فاتحہ کے طور پر تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی غزوہ احد کے موقع پر ہوئی تھی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ غزوہ احد شوال کے مہینے کے اندر ہوا تھا. تو اس کو بھی شعبان کے ساتھ اور شعبان کی 15 رات کے ساتھ شب برات کے ساتھ جوڑنا یہ سراسر جہالت ہے. اور دوسرے، ان کی شہادت پر فاتحہ اور حلوہ یہ کس روایت سے ثابت ہے؟ یہ بھی محض ایک ایجاد ہے لوگوں کی، اور ایصال ثواب کے لیے قطعاً کوئی ایسا طریقہ جو ہے شریعت سے ثابت نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا یہ بھی بدعات کے اندر، رسومات کے اندر داخل ہے. ان رسومات اور بدعات کو ترک کرنا چاہیے. ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت، کوئی دن مخصوص نہیں ہے. جب بھی آپ چاہیں ایصال ثواب اپنے بزرگوں کو، اپنے مرنے والوں کو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے شب برات کے اندر جو بد اعتقادی اور جو رسومات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض علاقوں میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس موقع پر روحیں آتی ہیں. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحیں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آتی ہیں. تو یہ اعتقاد بھی بالکل بے اصل ہے، کسی حدیث سے
یا قرآن کریم کی کسی آیت سے، شریعت کی کسی دلیل سے شب برات کے اندر روحوں کے آنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور بلا شرعی دلیل کا یہ بات کس طرح مان لی جائے کہ شب برات کے موقع پر روحیں آتی ہیں؟ پھر اس بے اصل بات کو لے کر بعض لوگ اپنے گھروں میں عجیب طرح کی خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ روحوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، ان پر جو ہے طرح طرح کے کھانے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، اور اپنے مردوں کی جو پسندیدہ اشیاء ہوتی ہیں ان کو دسترخوان کے اوپر جوڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ حقہ اور سگریٹ اور بیٹری پینے کا اگر شوق تھا تو اس کو بھی دسترخوان پر رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں خلاف شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ خلاف عقل بھی، خلاف شرع، تو اس لیے کہ شرعی دلیل سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شب برات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بھی آتی رہی، مگر نہ روحوں کی آمد کا عقیدہ کسی نے پیش کیا، اور نہ ہی اس موقع پر کسی نے کھانوں کے دسترخوان جو ہے وہ سجائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین اس کے اوپر عمل کرتے، اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے موقع پر جنت البقیع کے قبرستان میں کیوں تشریف لے جاتے ہیں، جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ذکر ہے۔ اگرچہ وہ روایت ضعیف روایت ہے، لیکن فضائل کے اندر ضعیف روایت کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روحیں گھر آ رہی تھی تو قبرستان کس لیے تشریف لے گئے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان تشریف لے جا کر کے مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر مردے گھر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کیوں تشریف لے گئے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان جانے کے لیے اپنے ساتھ بیدار کیا، نہ کسی صحابی کو جگایا، نہ کسی صحابی کو بتایا کہ اٹھو آج روحیں آتی ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگاؤ اور ان کے لیے طرح طرح کے کھانے جو ہے وہ سجاؤ۔ تو جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ اکرام نے نہیں کی، تابعین تبع تابعین نے نہیں کی، اسلاف نے نہیں کی، تو اس کو عقیدہ بنانا سوائے خرافات کے، سوائے رسم کے، سوائے بدعت کے اور کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو لوگ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جو ان لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، جن پر موت واقع ہو چکی ہے، اگر وہ بدکار ہیں تو دوزخ کے اندر ہیں، تو وہ دوزخ سے اس رات کو کس طرح چھٹکارا پا کر کے گھروں کو واپس آ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ نیک ہیں، جنتی ہیں، تو وہ جنت کے اندر ہیں، تو کیا وہ جنت کی نعمتیں اور جنت کی لذتوں کو چھوڑ کر کے دنیا کی ان حقیر چیزوں کے پیچھے آئیں گے؟ پھر سوچئے کہ کیا وہ جنت سے سگریٹ پینے کے لیے اور حقہ کا کش لگانے کے لیے، اس کا مزہ لینے کے لیے آئیں گے؟ تو یہ کس قدر خلاف عقل بات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور دین کے معاملے میں بے عقل بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک بیہودہ خیال لوگوں کے اندر یہ رائج ہے کہ شب برات سے پہلے جو کوئی مر جائے وہ اس وقت تک مردوں میں شامل نہیں ہوتا جب تک کہ شب برات میں اس کے لیے فاتحہ نہ کی جائے۔ تو یہ بھی محض فضول خیال اور بے اصل عقیدہ ہے۔ اور پھر مردوں میں شامل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ زندوں میں شامل ہوتا ہے؟ تو یہ ایک غلط اور فاسد قسم کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا اس قسم کے اعتقادات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ ان بدعات اور رسومات کے مرتکب نہ ہوں۔ شب برات اور 15 شعبان کی رات کے اندر
جو بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ مساجد کو سجانا ہے۔ بعض علاقوں کے اندر رواج ہے کہ شب برات میں مساجد کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کے اندر مساجد کے اندر جو ہے قمقمے جلائے جاتے ہیں اور چراغاں کیا جاتا ہے، کہیں پر جو ہے رنگین قسم کی جھنڈیوں سے مساجد کو مزین کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مساجد میں اس موقع پر یا کسی ایسے موقع پر بلا وجہ بغیر ضرورت کی روشنی کرنا، چراغاں کرنا، یہ بدعت ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاعتصام کے اندر لکھتے ہیں کہ مساجد میں آگ روشن کرنا، مساجد کے اندر چراغ جلانا سلف صالحین کی شان نہیں تھی، اور نہ اس کے ذریعے مساجد کو مزین کیا جاتا تھا۔ پھر بعد میں چراغ جلا کر کے مزین کرنے کی بدعت جو ہے یہ جاری ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ مساجد میں ضرورت سے زائد چراغ جلانے کی رسم سلف صالحین کے بعد یہ بدعتیوں کی ایجاد ہے، اور اس زمانے میں جو حکم چراغ کا تھا وہی حکم اس زمانے میں چراغاں کرنے کا ہے، قمقمے جلانے کا ہے، لہٰذا یہ بدعت۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ یہ چراغاں کرنے کی رسم برامکہ نے جو آگ کے پجاری تھے انہوں نے جاری کی تھی، اور جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام میں اپنے ساتھ ایسی چیزیں لے کر کے آ گئے جو دین کی اور سنت ہونے کی، جس سے وہم پیدا ہوا۔ ان کا مقصد صرف آگ کی عبادت ہوتا تھا کہ جب رکوع سجدہ کریں گے تو آگ کی طرف جھکیں گے۔ پھر ان چراغاں کے موقع پر آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر اس طریقے سے جو ہے گھروں کو سنوارا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مساجد کے اوپر یا گھروں کے اندر اس طرح کا اہتمام کرنے کے اندر مال کا ضیاع بھی ہے اور اسراف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور عیسائیوں سے مشابہت بھی ہے کہ وہ اپنے تہواروں میں اپنے مندروں اور چرچوں کو اس طرح سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے۔ شب برات اور شب قدر وغیرہ میں یا ربیع الاول کے موقع پر مساجد کو مزین کرنا اور زیادہ روشنی کرنا اور چراغاں کی صورت اختیار کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے بدعات میں سے ایک بدعت جو ہے وہ مساجد میں اجتماع ہے۔ شب برات میں عبادت کرنا بعض ضعیف روایات سے ثابت ہے، جس طرح کہ ابن ماجہ میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو، اس کے دن میں روزہ رکھو، مگر عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہونا خیر قرون کی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ مساجد کے اندر جمع ہوا جائے، اکٹھ ہوا جائے، جلسے کیے جائیں، بلکہ نفلی عبادات کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں چھپ کر کے کی جائے۔ نفلی عبادات چاہے شب برات کے موقع پر ہوں، لیلۃ القدر کے موقع پر ہوں، یا رمضان المبارک کے آخری عشرے کے موقع پر ہوں، یا عرفہ اور عیدین کی راتوں کے اندر کی جائیں، تو ان تمام نفلی عبادات کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں وہ گھروں کے اندر چھپ کر کے کی جائیں، اس لیے کہ نفلی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق بندہ اور اس کے پروردگار سے، کہ ایک طرف بندہ ہو اور دوسری طرف اس کا رب ہو، ایک طرف ہم ہو اور دوسری طرف ہمارے پروردگار ہوں۔ جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات گشت فرما رہے تھے تو آپ کا گزر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، جو نوافل ادا کر رہے تھے اور آہستہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم اس قدر آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ اسمعت من ناجیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات سے میں مناجات کر رہا تھا میں اس کو سنا رہا تھا اور وہ سن رہا تھا، تو مجھے دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس لیے نفلی عبادت کا حاصل یہ کہ بندہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق کرے، مجھ سے تعلق قائم کرے اور میرے سامنے روئے دھوئے۔ تو اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت کا اور اجتماع کا جو ہے کرنا یہ مکروہ ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ اکیلے آؤ، تنہائی کے اندر آؤ، خلوت میں آؤ اور براہ راست ہم سے رابطہ قائم کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو خلوت ہے، تنہائی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ جس سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے پاس خلوت اور تنہائی میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر جو دنیا کے بادشاہ ہیں، دنیا کے عہدیدار ہیں، ان کے ہاں دربار ہوتا ہے، تو اسی طرح جماعت کی جو نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام دربار ہے، اور خاص دربار جو ہے وہ خلوت اور تنہائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضری دیتے ہو تو خاص دربار کے اندر، خلوت اور تنہائی کے اندر بھی ہم تمہیں موقع عنایت کرتے ہیں کہ اس ہمارے خاص دربار کے اندر جو ہے تنہائی کے اندر ہمارے پاس آؤ۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بادشاہ کسی کو یہ حکم دے کہ بھائی تم فلاں وقت میں میرے پاس آنا اور تنہائی میں آنا، میں نے تم سے کوئی خاص ضروری بات کرنی ہے جو پرائیویٹ بات ہے، اب اگر یہ آدمی اس موقع پر، اس وقت بجائے اکیلا جانے کے، تنہائی میں ملاقات کرنے کے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کر کے جاتا ہے اور ایک جتھا اور جماعت بنا کر کے جاتا ہے، تو کیا بادشاہ اس کے اوپر خوش ہوگا؟ اس نے بادشاہ کی اس بات کی قدر کی یا ناقدری کی جس نے تنہائی میں اس کو موقع دیا تھا اپنے ساتھ ملاقات کرنے کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ملنے کا جو طریقہ ہے وہ نوافل کے اندر ہے کہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان کے اندر انسان تنہائی کے اندر جا کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کی اس طرح ناقدری نہ کرو۔ نفلی عبادت کی قدر یہ کہ تم ہو اور تمہارا رب ہو، تیسرا کوئی بیچ میں نہ ہو۔ لہذا جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان سب کے اندر اصول بیان فرما دیا کہ تنہائی میں اکیلے عبادت کرو۔ اس لیے فرائض کے لیے تو مساجد میں جمع ہوں اور فرض نماز جو ہے مساجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، لیکن باقی جو ان راتوں کے اندر عبادت کی جاتی ہے تو ان عبادات میں اس بات کا اہتمام ہو کہ تنہائی کے اندر اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز اور اس کے سامنے رونا دھونا، اس کو اپنے دکھڑے سنانا ہو۔ اسی طرح شب برات کے موقع پر جو بدعات روائج ہیں ان میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ خاص قسم کی عبادت جو ہے وہ مخصوص کی گئی ہے کہ اتنی رکعات جو ہے وہ ادا کی جائیں اور فلاں فلاں عبادت کی جائے، تو یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی روایت ثابت ہے تو اسے بعض محدثین نے موضوع اور باطل قرار دیا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی عبادت جو ہے اس موقع پر انسان کر سکتا ہے، کوئی مخصوص عبادت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے برات کی موقع پر جو کی جانے والے بدعات ہیں ان میں سے قبرستان جانا ہے،
اور قبروں کی زیارت کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے موقع پر ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تھے، جو کہ ام المؤمنین کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک بار شب برات کے موقع پر قبرستان تشریف لے گئے، تو اس لیے شب برات میں قبرستان جا کر کے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اور علماء نے شب برات کے اعمال میں سے قبرستان جانے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی حیثیت بھی اتنی ہے کہ صرف ایک مرتبہ زندگی کے اندر، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے شب برات کے موقع پر، تو ایک مرتبہ چلا جائے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے موقع پر ہی تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی تو آپ رات کے آخری پہر میں جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب بھی میری رات کی باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں بقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے اور اہل قبرستان پر سلام کرتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ تو اس عمل کا بھی شب برات کے ساتھ جوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہر سال و سال جو ہے شب برات کے موقع پر قبرستان جائیں اور وہاں پر جا کر ایک میلے کسی کیفیت بنا دی جائے۔ بعض علاقوں کے اندر جو ہے مستقل سواریاں چلائی جاتی ہیں قبرستانوں کے لیے، ایک دوسروں کو ترغیب دی جاتی ہے، پورا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر قبرستان سے باہر جو ہے پھولوں کی دکانیں جو ہیں وہ سجائی جاتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، پھول خریدتے ہیں، قبروں پر ڈالتے ہیں، اور ایک مستقل ایک میلہ لگا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو شریعت میں دین کے اندر اضافہ جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، اور دین کے اندر اضافہ کرنا یہ احداث ہے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبروں کے پاس جمع ہو کر کے میلے کی شکل اختیار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عید مت بنا لینا، کہ جس طرح عید کے موقع پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے میرے قبر کے پاس بھی لوگ جمع ہوں اور وہاں پر جو ہے میلہ ٹھیلا اور اس کی جو ہے وہ کیفیت ہو۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ زیارت قبور کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے جو رشتہ دار اور جو تعلق دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ایصال ثواب کیا جائے۔ مرنے والوں کی قبور کی زیارت کے بعد اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جائے، اپنی موت کو یاد کیا جائے۔ قبرستان جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہو، اور قبروں کی زیارت کرنے کی مشروعیت بھی انہی مقاصد کے پیش نظر ہے کہ آخرت کی فکر اور موت کی یاد جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور انسان اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو جائے اور زہد اور تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، کیونکہ قبریں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کو یاد دلاتی ہیں، اور یہ چیزیں اس وقت حاصل ہوں گی جب قبریں جو ہیں ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہوں، پرانی اور بوسیدہ ہوں، ان کے اوپر کسی قسم کی روشنی اور چراغاں نہ ہو، تو اس موقع پر
انسان کے دل کے اندر خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے، نیک کام کی طرف رغبت اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج کل اس کا معاملہ جو ہے برعکس ہے کہ بعض قبروں پر اور بعض قبرستانوں میں مختلف موسم اور بالخصوص شب برات کے موقع پر غیر معمولی چراغاں کیا جاتا ہے، قبروں کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، مردوں عورتوں کا ناجائز اختلاط ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ وہاں پر قوالی کی جاتی ہے، رقص و سرور اور باجے گانے کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے موجب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں اور اس کو جائے سجدہ اور چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس قسم کی قبور میں لوگوں سے شرک اور بدعات اور جو نافرمانیاں صادر ہوتی ہیں، تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کی گرفت سے ظاہر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، اس طرح کے میلے ٹھیلے کرنے سے دلوں کے اندر قساوت اور سختی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو شب برات کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ گاروں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی رحمت اور مغفرت پر مشتمل رات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، بدعات اور رسومات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جس قدر نفلی عبادات ہو سکتی ہیں ان کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں، استغفار کریں، دعائیں کریں۔ کوئی عبادت جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، ساری عبادتیں جو ہے وہ مختلف طریقے سے کی جا سکتی ہیں، کہ کبھی جو ہے نوافل کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ادا کیے جائیں، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، استغفار کی جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت رکھی جائے۔ تو ساری عبادات جو ہے مختلف قسم کی عبادات اس رات کے اندر کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔